دوستو اکثر ہم ہائی پروفائل کیسز کے اندر یہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر پولیٹیکل کیسز کے اندر، کہ حکومت نے کسی ہائی پروفائل شخصیت کے فرنٹ مین کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ فرنٹ مین وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے، جس سے اس شخصیت کے خلاف کیس بہت مضبوط ہو گیا ہے اور وہ شخصیت بہت بڑے مسائل میں پھنسنے والی ہے، اور یہ تاثر ظاہر کیا جاتا ہے کہ نیئر اباؤٹ وہ شخصیت مجرم قرار پا گئی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ وعدہ معاف گواہی کیا ہوتی ہے، وعدہ معاف گواہ کون بن سکتا ہے، وعدہ معاف گواہی کی کن حالات کے اندر ضرورت پڑتی ہے، وہ کون سے جرائم ہیں جن میں وعدہ معافی دی جا سکتی ہے، وعدہ معافی کس مرحلے پر دی جا سکتی ہے، وعدہ معاف گواہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، وعدہ معاف گواہ کی قانونی حیثیت کو ہم دیکھیں گے، وعدہ معاف گواہ کی شہادت کی وقت کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم وعدہ معاف گواہ، وہ شریک جرم جس کے ساتھ زیر دفعہ 337 ضابطہ فوجداری، انگلش میں جسے کرمنل پروسیجر کوڈ کہا جاتا ہے، معافی کا وعدہ کر کے سلطانی گواہ بنا لیا گیا ہو، اور جو بطور گواہ اپنے شرکائے جرم کے خلاف پیش ہو کر شہادت دے، ایسے گواہ کو وعدہ معاف گواہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ کے اندر جب کسی جرم کا شریک اس کو معافی دے دی جاتی ہے سرکار کی طرف سے کچھ شرائط کی بنا پر، تو وہ سلطانی گواہ بن جاتا ہے۔ وعدہ معاف گواہ کی کن حالات میں ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ جب جن کیسز میں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہوتا، جن کیسز میں مقدمہ قتل میں نعش برآمد نہ ہو، اگر پوسٹ مارٹم سے وجہ موت معلوم نہ ہو سکے تو تب بھی شریک جرم کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے تاکہ کیس کو ثابت کیا جا سکے۔ جب مقدمے میں ثبوت موجود تو ہو لیکن سزا یابی کے لیے ناکافی ہو، تو ان حالات کے اندر گورنمنٹ کو گواہی کے لیے شریک جرم کی گواہی درکار ہوتی ہے تاکہ وہ کیس کو جو مین ایکیوزڈ ہے اس کے خلاف وہ ثابت کر سکے۔ بیسیکلی یہ دیکھا جائے تو یہ پولیس کی اور تفتیشی اداروں کی ناکامی کی ایک صورت ہے کہ وہ کیس کو ثابت نہیں کر سکتے، اور وہ کسی مجرم کی ہی ان کو اس شرط پہ مدد درکار ہوتی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ وقوع کس طرح سے ہوا اور مین اس کا ملزم کون ہے۔ اب دیکھتے ہیں وعدہ معاف گواہ کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے۔ وعدہ معافی اس شخص کو ملتی ہے جس کا حصہ جرم کے ارتکاب میں کم سے کم ہوتا ہے اور جس کو واقعات مقدمہ اور شرکائے جرم کا پورا علم ہوتا ہے، عمر، سابقہ حالات اور چال چلن کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ایسے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے جو تمام واقعات صحیح طور پر بتانے پر آمادہ ہو اور وقوع کے وقت کوئی واقعات نہ چھپائے، جس کے بیان کی تائید میں ایسی شہادت بھی موجود ہو کہ عدالت اس پر اعتماد کر سکے۔ وعدہ معاف گواہ کا مرکزی کردار ادا کرنے والے ملزم کے ساتھ تعلق یا رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ وعدہ معاف گواہ بنانے سے پہلے یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے والا جرم کے ارتکاب میں شامل تھا اور ہمراہی ملزمان جن کو سزا دلوانا مطلوب ہے وہ واردات میں شامل تھے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو مین ملزم ہوتا ہے یا بڑا ملزم ہوتا ہے اس کو کبھی بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اس کے خلاف ہی تو جرم ثابت کیا جاتا ہے وعدہ معاف گواہ کی مدد سے۔ اب دیکھتے ہیں جی وہ جرائم جن میں وعدہ معافی دی جا سکتی ہے۔ ایسے جرائم جن کی سماعت صرف عدالت عالیہ یا عدالت سیشن میں ہوتی ہے، ایسے جرائم جن میں 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، ایسے جرائم جو زیر دفعات 216 الف 364 401 435 488 الف کے تحت آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی وعدہ معافی کس مرحلے پر دی جاتی ہے۔ وعدہ معافی تفتیش، تحقیقات یا تجویز مقدمہ کے ہر مرحلے پر دی جا سکتی ہے، اور جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے وہ وعدہ معافی دینے کا مجاز ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہو، سب ڈویژنل میجسٹریٹ ہو، جرم زیر تحقیقات یا زیر تجویز، کوئی مجسٹریٹ درجہ اول اس وقت تک وعدہ معافی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تحقیقات یا تجویز خود نہ کر رہا ہو۔
اس کے علاوہ عدالت سیشن صرف ان مقدمات میں وعدہ معافی دے سکتی ہے جو تجویز کے لیے اس کے پاس بھیجے جائیں۔ اچھا، یہ امر یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دفعات 337 اور 338 CRPC ہیں جن کے تحت وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے، وہ قانون فوجداری ترمیمی دوم آرڈیننس 1990 کی روح سے اب ستم رسیدہ شخص یا اس کے ورثان کی اجازت کے بغیر معافی نہیں دی جا سکتی۔ وعدہ معاف گواہ کے بنانے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں ہم۔ پولیس افسر کو کسی ایسے ملزم کے ساتھ جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مفصل بیان دینے پر آمادہ ہو، کسی قسم کا خود سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ملزم کو یہ کہنا چاہیے کہ ایسا وعدہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر اس کا بیان مفصل ہو، یعنی سچائی پر مبنی ہو، اور تمام جرم کے ارتکاب کے حالات و واقعات کو وہ بیان کرتا ہو، اور اس کے بیان کی تائید بھی ہوتی ہو دوسرے ایویڈنس کے ذریعے سے۔ ایسا بیان اہم تصور کیا جاتا ہے تو اس کو صاحب اختیار میجسٹریٹ کے روبرو، جس کو وعدہ معافی کا اختیار ہو، پیش کیا جائے گا اور میجسٹریٹ وعدہ معاف گواہ تجویز کرے گا۔ اب تفتیشی پولیس افسر کو ایسے شخص کا بیان ضمنی میں تحریر کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بیان کی تائیدی شہادت موجود ہو یا ایسی شہادت دستیاب ہونے کی امید ہو تو ایسے شخص کو گزٹ شدہ پولیس افسر کے روبرو پیش کرتے ہیں اور درخواست پیش کی جاتی ہے جس میں مفصل وجوہات وعدہ معاف گواہ کی درج ہوتی ہیں۔ گزٹ شدہ پولیس افسر معاملہ جناب SP ضلع کے نوٹس میں لاتا ہے اور ان کی منظوری حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ملزم کو محکمہ پیروی مقدمات یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی کی معرفت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے روبرو یا کسی دیگر صاحب اختیار مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتا ہے۔ مجسٹریٹ درخواست میں درج واقعات پڑھنے کے بعد بروئے دفعہ 338 وعدہ معافی دے گا۔ معافی کی شرط یہ ہوگی کہ ملزم جرم کے متعلق ان تمام واقعات کو جو اس کے علم میں ہیں اور ان تمام اشخاص کا خواہ انہوں نے جرم کیا ہو یا مجرموں کی اعانت کی ہو صحیح انکشاف کرے گا۔ ملزم کو جس کے ساتھ معافی کا وعدہ ہو جائے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے روبرو، جس کو زیر دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ بیان قلم بند کرتا ہے۔ بعد قلم بندی بیان وعدہ معاف گواہ کو اگر وہ پہلے سے ضمانت پر نہ ہو اختتام مقدمہ تک حوالات جوڈیشل پر رکھا جاتا ہے۔ ایسے ملزم کو بروئے جیل رولز دوسرے قیدیوں اور حوالاتیوں سے علیحدہ رکھا جاتا ہے اور وارنٹ حوالات جوڈیشل پر اس امر کا نوٹ دیا جاتا ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ ہے۔ وعدہ معاف گواہ کو مقدمے کے اختتام تک حراست میں رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسے سرکار کی طرف سے شہادت دینے کی سزا دی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اس کے اپنے شرکائے جرم کے غیظ و غضب سے بچایا جائے جن کو اس نے بے نقاب کرنا ہے، اور سابقہ دوستوں اور ساتھیوں کو بچانے کی ترغیب تحریض کا شکار ہونے سے روکا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ وعدہ معاف گواہ بنانے جانے کے بعد ملزم کو جب مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے اس کا بیان زیر دفعہ 164 قلم بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد وعدہ معافی کے ملزم کو نام فہرست گواہان میں درج کیا جاتا ہے اور سماعت مقدمہ کے دوران بطور گواہ اس پر جرا ہوتی ہے۔ وعدہ معاف گواہ کی گواہی آرٹیکل نمبر 16 قانون شہادت کی روح سے عدالت میں قابل ادخال شہادت ہے۔ اگر وعدہ معافی کی گواہی پر ملزمان کو سزا دی جائے تو غیر قانونی نہ ہوگی۔ اچھا، اب ہم کچھ ایسی شرائط ہیں جن کی بنیاد پر وعدہ معافی دی جاتی ہے۔ اگر ملزم دھوکہ کرتا ہے اور شرائط وعدہ معافی سے مکرتا ہے تو اس صورت میں جو پولیس ہے یا حکومت ہے اس کے پاس کیا چارہ جوئی رہ جاتی ہے؟ تو اگر ڈسٹرکٹ اٹارنی یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور مقدمے کو پولیس کی طرف سے کورٹ کے اندر ڈیفینڈ کرتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ دے کہ وعدہ معاف گواہ نے شرائط معافی کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے ضروری واقعات کو چھپایا ہے یا جھوٹی شہادت دی ہے، تو وعدہ معافی منسوخ ہو سکتی ہے۔
وعدہ معافی منسوخ ہونے پر شخص مذکورہ کے خلاف اصل جرم میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس کا بیان جو زیر دفعہ 164 ضابطہ فوجداری قلم بند کیا گیا تھا بطور شہادت اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، تاہم جو بیانات عدالت سیشن میں دیے جائیں یا جو اس سے بیشتر دیے جائیں بشرطے کا وہ معافی کی پیشکش اور اس کی قبولیت کے بعد دیے جائیں، اس کے خلاف وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ گواہ سلطانی نے خلاف جرم میں جس میں کہ اسے وعدہ معافی ملی تھی سرکاری وکیل کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کارروائی کرنا خلاف قانون ہے، یعنی کہ سرکاری وکیل سرٹیفکیٹ دے گا تو جو وعدہ معاف گواہ تھا وہ وعدہ معاف گواہ سے دوبارہ ملزم بن جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ کی شہادت کی وقت کیا ہے۔ وعدہ معاف گواہ ایک کمپیٹنٹ گواہ ہے، اگر اس کی شہادت کی تائید نہ بھی ہو تب بھی اس کی بنا پر اثبات جرم قائم کرنا غیر قانونی نہیں ہوتا، یعنی اس کی شہادت کی اگر تائید نہیں بھی ہو رہی تو تب بھی جو اصل مجرم ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ وعدہ معاف گواہ کے لیے سلطانی گواہ بننے کا محرک معافی کی امید ہی ہوتا ہے، نہ کہ بدی پر اظہار ندامت کا جذبہ، لہذا کسی بھی مقدمے میں وعدہ معاف گواہ کی شہادت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا جو تعین ہے وہ عام معیار کے اوپر ہوگا، یعنی اس کے بیان کی سچائی کا اغلب ہونا۔ وہ حالات جن کے تحت وہ شہادت دینے کے لیے آیا ہو، اس نے حالات و واقعات کا مکمل انکشاف کیا ہے یا نہیں، اور کیا اس کی شہادت محض خود کو بری الذمہ قرار دینے والی تو نہیں۔ نہ یہ قانونی اصول ہے اور نہ ہی عقل سلیم کا تقاضا کہ وعدہ معاف گواہ کی تمام شہادت کو یا تو قبول کر لیا جائے یا رد کر دیا جائے۔ کسی دوسرے مجاز گواہ کی شہادت کے برعکس جن کے متعلق عدالتوں نے عرصہ دراز سے سچ کو جھوٹ کی ملونی سے پاک کرنے کے لیے اصول اپنا رکھے ہیں، یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وعدہ معاف گواہ جرم میں اپنی شرکت کو گھٹا کر بیان کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح سے گواہی دیتا ہے کہ وہ انتہائی مظلوم ہے اور اس کا جرم کے ارتکاب میں کم سے کم حصہ ہے، اور وہ سارا مدعا ہے جو وہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے، اور اپنے بعد رشتہ دار اور ان دوستوں کو بچانے کی وہ جھکاؤ بھی رکھتا ہے۔ لیکن وعدہ معاف گواہ کے کردار کی ان کمزوریوں نے عدالت کو اس بات سے کبھی نہیں روکا کہ وہ اس کی شہادت کی جانچ پڑتال صفحہ مثل پر آئے ہوئے تائیدی حالات اور واقعات کی روشنی میں کریں۔ اگر وعدہ معاف گواہ کی شہادت میں معمولی نوعیت کا بھی تضاد ہو اور اہم امور پر اس کی شہادت ماتحت عدلیہ اور عدالت تجویز کنندہ مقدمہ میں یکساں ہو تو اس کی شہادت پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وعدہ معاف گواہ کسی خاص نقطے پر صریحی کذب بیانی سے کام لے لیکن مقدمے میں پیش آمدہ شہادت سے یہ بات بغیر شک و شبے کے ثابت ہو جائے کہ دوسرے امور پر اس کی شہادت قابل یقین ہے اور بہت اعلیٰ شہادت سے اس کی مکمل تائید ہوتی ہے، تو پھر یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ چونکہ وعدہ معاف گواہ نے ایک خاص نقطے پر جھوٹ بولا لہذا اس کی جملہ یعنی تمام شہادت رد کر دی جائے۔ قانون شہادت کے آرٹیکل 129 کی تمثیل بی کے تحت عدالت قیاس کر سکتی ہے کہ ایک ساتھی ملزم کی شہادت اس وقت تک ناقابل اعتبار ہوگی جب تک اہم امور پر اس کی تائید میں شہادت موجود نہ ہو۔ یہ قیاس کے ساتھی ملزم کی شہادت اس وقت تک قابل اعتبار ہوتی ہے جب تک کہ اہم امور میں اس کی تائید نہ ہو، ایک عملی اصول کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جو عالمگیر طور پر اطلاق پذیر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عدالت کا فرض ہے کہ اس بات جرم قائم کرنے سے پہلے اہم نکات پر وعدہ معاف گواہ کی شہادت کی تائید کا مطالبہ کرے۔ اب وعدہ معاف گواہ کی شہادت کے سلسلے میں دوہری چھان پھٹک یعنی ڈبل ٹیسٹ کا اصول کو بروئے کار لانا چاہیے اور لایا جاتا ہے، کیونکہ ایک عام سچے گواہ کے برعکس وعدہ معاف گواہ یعنی جو پہلے ہی ملزم ہے وہ کس طرح سے اس بات کا آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جائے کہ وہ تمام کی تمام جو گواہی ہے وہ سچی دے گا، کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے ہی مشکوک اعتبار کا شخص ہونے کا بدنامی کا داغ لگ چکا ہوتا ہے۔ نتیجتاً اصول مصلحت اندیشی
یعنی رول آف پروڈنس کے طور پر، جو اب رول آف لا کی شکل میں پختہ ہو چکا ہے۔ عدالتیں اس کی غیر توثیق شدہ شہادت پر عمل کرنا ہمیشہ خطرناک تصور کرتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اگر وعدہ معاف گواہ کی شہادت کی جانچ پڑتال سے یہ پایا جائے کہ شہادت اغلب اور بلا تصنیع ہے، تب بھی عدالت کو تائیدی شہادت طلب کرنی چاہیے، جو ایک عام گواہ کی صورت میں غیر ضروری ہوگی۔ لیکن استثنائی صورت اور مخصوص حالات میں عدالت بغیر تائیدی شہادت کے ملزم کے خلاف وعدہ معاف گواہ کی شہادت پر اعتبار کر سکتی ہے، اور ایسے مقدمات میں قانون شہادت کے آرٹیکل 16 میں یہ قانون واضح کیا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف اثبات جرم کا قائم کرنا محض اس وجہ سے غیر قانونی نہیں ہو جائے گا کہ اس کی بنیاد پر وعدہ معاف گواہ کی اس غیر توثیق شدہ شہادت رکھی گئی ہے۔ اب سادہ الفاظ میں دیکھا جائے اور جو ہم نے تمام ڈسکس کیا ہے اس کی ساری سمری کو جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب پولیس تفتیش کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس جو ملزم ہے، جو مین ملزم ہے، اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں ہوتی، تو وہ اس کے ہی ساتھیوں میں سے جو اس کے جرم میں شریک ہیں کسی ایک بندے کو توڑتی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو اصل ملزم ہے اس نے واقعہ ہی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تقریباً 70% کیس تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے جب پولیس کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہوتا، یعنی وہ اس بات کو ثابت کرنے سے قاصر ہے انڈیپینڈنٹلی کہ جو جرم کیا ہے وہ اصل جو مین ایکیوزڈ ہے اس نے کیا ہے، اور یہ فلاں فلاں شخص اس کے ساتھ ملوث تھا۔ سلطانی گواہ کے ہونے کے باوجود متعدد کیسز ایسے ہیں کہ ان کے اندر بھی جو سلطانی گواہ کی شہادت ہے اس کی تائید میں شہادت لانے میں پولیس ناکام ہوتی ہے۔ یہ تھا سلطانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ، جس کو ہم اکثر نیوز کے اندر سنتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑی سنسنی پھیلائی جاتی ہے۔